نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب الحکیم۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، آیات نمبر 1 2 رکوع نمبر 1۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہے کتاب حکیم کی۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وہی بھیجی ایک شخص کو جو انہی میں سے ہے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے بڑا رتبہ ہے ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کفار نے کہا کہ بلا شبہ یہ کھلا جادو ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، اور عند البعض صرف 3 آیات مدنی ہے، اور باقی پوری صورت جو ہے وہ مکی ہے۔ سورہ یونس 11 رکوع اور 129 آیاتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یونس کو سورہ یونس اسی لیے کہتے ہیں، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورہ یونس کے آیات نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ترتیبی جموعی کے اعتبار سے 10ویں نمبر پہ ہے، اور ترتیبی نزولی کے اعتبار سے 51ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ توبہ کے آخر میں حصر الوہیت فی ذات اللہ تعالی کا بیان تھا، اور اللہ تعالی نے فرمایا لا الہ الا ہو، اور سورہ یونس کے ابتدا میں اثبات ربوبیت فی ذات اللہ تعالی کا بیان ہے، بقولہ تعالی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ نیز سورہ توبہ کے آخر میں توحید رسالت کا بیان تھا، اور سورہ یونس کے ابتدا میں بھی توحید اور رسالت کا بیان ہے۔ سیدنا و سندنا و استادنا امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ ابتدائی قرآن سے لے کر سورہ اعراف تک تمام اقوام عالم کو دعوت حق پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد قانون جنگ سورہ انفال میں، اور اعلان جنگ سورہ توبہ یا سورہ براءت میں بھی ہو چکا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام کو جلب نفع اور دفع ضرر دونوں طریقوں کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں طریقے بتلا دی گئی۔ پھر امام لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ مکی اور مدنی تعلیم میں فرق کیا ہے، تو مکی صورتوں میں توحید، رسالت، مجازات اور قیامت پر زیادہ بحث ہوتی ہے، اور کہیں کہیں قرآن کریم کی صداقت کے مضامین بھی بیان ہوتے ہیں۔ مدنی تعلیم میں احکامات کی تفصیل بتلائی گئی، گویا کہ مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ میں اسلام کی بنیاد قائم کی گئی، اور مدینہ منورہ میں تعمیر مکمل ہوئی۔ سورہ توبہ کے بعد جو طرز تعلیم ہے، اس کے بعد قرآن حکیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان سب میں عموماً ایک مضمون پر بحث کی گئی۔ ایسی صورتوں میں عام طریق و انداز یہ ہے کہ جس مضمون سے متعلق بحث ہوئی ہو، اس کا ایک دعویٰ تحریر کیا جائے، اور آخر میں نتیجہ کا بیان ہوتا ہے، اور درمیان میں دعویٰ کے متعلق شواہد بیان کی جاتی ہے۔ شواہد کے ماقبل اور مابعد کی آیات
اصل مضمون کو سامنے رکھ کر صاف مربوط آپ کو نظر آئیں گی۔ سورہ یونس کا موضوع دعوت القرآن ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم پہلی آیت ہے، اور نتیجہ آخری آیت ہے کہ واتبع ما یوحی الیک، اور شواہد بہت سارے ہیں۔ نمبر 1 آیات نمبر 2 ہے کہ اکان للناس عجبا، اور شواہد میں سے دوسرے شواہد میں سے آیات نمبر 7 ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا۔ آیات نمبر 9 میں ایک اور شواہد کی ذکر ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم۔ آیات نمبر 13 میں جاءتہم رسلہم بالبینات وما كانوا ليؤمنوا۔ آیات نمبر 15 میں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ۔ آیات نمبر 34 میں قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ آیات نمبر 37 میں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ آیات نمبر 38 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ آیات نمبر 40 وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ۔ اور آیات نمبر 57 یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ آیات نمبر 61 وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیہم شہودا۔ آیات نمبر 63 الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آیات نمبر 71 واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله۔ آیات نمبر 73 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا۔ آیات نمبر 74 ثم بعثنا من بعده رسلا۔ آیات نمبر 94 فإن كنت في شك مما نزلنا إليك۔ آیات نمبر 95 ولا تكونن من الذين كفروا۔ آیات نمبر 95 آیات نمبر 99 ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا۔ اور آیات نمبر 108 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه۔ یہ شواہد ہے، دعویٰ ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، نتیجہ ہے واتبع ما یوحی الیک، اور شواہد جو میں نے آیات نمبر سے ذکر کی یہ شواہد ہے۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کریم کے بہت سی صورتوں کے ابتدا میں آئے ہے۔ اس کے معانی کی تحقیق میں طویل بحث ہے جو کہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہم کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین اور جمہور امت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خاص حروف اور اس کے معانی جو ہے وہ غالباً رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے، مگر امت کا کوئی کام اس پر موقوف نہیں ہے، اور اس کے جاننے اور نہ جاننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے امت کو نہیں بتلایا۔ اگر حروف مقطعات کے معانی کے بیان میں امت کی مصلحت ہوتی تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے۔ تلک آیات الکتاب، تلک قواعد عربی کی روح سے اس میں اشارہ ہے، اور اس کے مشار الیہ آیات بینات ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکیم بئی مقام اس جگہ پر قرآن کریم کے صفت واقع ہوئی ہے جس کا معنی ہے حکمت والی کتاب۔ آیات نمبر 2 میں مشرکین کے ایک شبے کا جواب ہے، اور شبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر، جو رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے اس کو بشر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، اور یہ اس قسم کے فضول قسم کے لغو قسم کے سوالات اور شبہات جو ہے کئی عنوانات سے قرآن کریم میں مذکور ہے۔ آیت مذکورہ میں ایک علیحدہ انداز سے سوال کا جواب ہے کہ اس بات پر ان لوگوں کو
ان لوگوں نے کیا تعجب کرنا ہے کہ بشر کو رسول بنایا گیا اور نافرمانوں کو ڈرانے کے لیے، فرمان برداروں کو خوشخبری سنانے کے لیے بنایا۔ اب یہ بات، یہ مشرکین کی طرف سے جو بات ہے، یہ بات خود قابل تعجب ہے، یہ بات خود قابل تعجب ہے، کیونکہ جن سے بشر کی طرف سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتا ہے، ظاہر ہے نقل کا، عقل کا یہ تقاضا ہے کہ جو انسان ہے، انسانوں کو انسان ہی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کبھی ان بدبختوں نے اس طرح کے شبہات ظاہر کی ہے، بیوقوفانہ قسم کی تعجب کیا ہے کہ رسول کوئی مالدار اور سرمایہ بندہ ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں بھی جہالت پر مبنی ہے۔ بہرحال ابتدائی اسلام میں اس حوالے سے معترضین عجیب قسم کی شبہات کا اظہار کرتے تھے، لیکن قادر مطلق ذات نے اس دری یتیم کو اتنے رفعت عطا فرمائی، ورفعنا لک ذکرک، کہ فرشتوں سے بھی زیادہ بلندی مل گئی، جن کے قدموں میں عرب و عجم، قیصر و کسرا حاضر ہو گئے، اور فرمایا کہ انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، یعنی جس عظیم الشان، عظیم الرفعت، عظیم المرتبہ شخصیت کی نبوت پر تمہیں تعجب ہوا ہے، ہم نے اس کو اس بات پر مامور بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو بشارت دیجئے۔ قدم صدق، قدم پاؤ کے لیے بولا جاتا ہے، صدق سچائی کو کہتے ہیں، تو قدم صدق کا معنی یہ ہوگا سچائی کا قدم، اور قدم صدق سے مراد درجتاً عالیتاً ومنزلتاً رفیعتاً، اونچے درجات اور بلند منازل مراد ہے، جیسا کہ سورہ قمر میں ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بلا شبہ متقی لوگ باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، سچائی کے مقام پر، قدرت والے بادشاہ کے پاس آپ ان کو پائیں گے۔ اہل تقوی کے مقام کو مقعد صدق سے تعبیر فرمایا ہے، لہذا سچے ایمان والوں کے لیے، سچے اعمال والوں کے لیے، سچے اقوال والوں کے لیے قدم صدق او مقعد صدق ہوگا۔ قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، جب قرآن کی فصاحت، بلاغت اور قرآن کی انذار اور تبشیر سامنے آ گئی اور یہ کفار لاجواب ہو گئے، تو شکست خوردہ لوگوں نے، ان شکست خوردہ قوتوں نے الزامات لگانا شروع کیا کہ ان هذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے، اور تقریباً تمام انبیاء پر یہ جنون کے اور جادو کے اعتراضات ہوئے ہیں۔ اور لذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، صدق الله العظيم۔